بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام ممالک مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ کم وقت میں مریض زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کے ٹیسٹنگ کے حوالے سے وسائل جو ہیں وہ انتہائی کم ہیں، لیکن جاپان نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے، کیونکہ جاپانی لوگ محنتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دنیا بھر سے آگے ہیں۔ جاپان کی کمپنی کاواساکی نے ایک ایسا روبوٹ تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو مریض کی ناک اور حلق سے نہ صرف نمونے لے سکتا ہے اور صرف 80 منٹ میں یعنی 1.5 گھنٹے سے پہلے نتیجہ بھی دے سکتا ہے۔ اس خبر کے بارے میں تمام ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان فیوچر ہماری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک خبر کے مطابق جاپان میں اولمپک گیمز کی تیاریوں کے سلسلے میں کورونا سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت اسٹیڈیم میں آنے والے تماشائیوں کے کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک روبوٹ تیار کیا گیا ہے۔ چونکہ اسٹیڈیم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، ٹیسٹ کے نتائج بھی فوراً ہی درکار ہوں گے، تو اس لیے جاپان نے روبوٹ کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ روبوٹ جاپانی کمپنی کاواساکی نے تیار کیا ہے، جبکہ جاپان کے وزیر صحت نے آج ان روبوٹس کا معائنہ بھی کیا اور ماہرین سے اس بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ روبوٹ مصنوعی بازوؤں کے ذریعے مریض کی ناک اور حلق سے نمونے لے سکتا ہے اور صرف 80 منٹ کے اندر نتیجے بھی دے سکتا ہے۔ یہ سسٹم 16 گھنٹوں میں 2000 نمونوں کی پروسیسنگ کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ مصنوعی بازو ہے جو ٹیسٹ کے لیے نمونے لیتا ہے، اور دوسری لیب ٹیکنیک مشین ہے جس میں ٹیسٹ انجام دیا جائے گا۔ جاپانی وزیر صحت تامورا کا کہنا تھا کہ اولمپک گیمز کے دوران زیادہ سے زیادہ اور سبک رفتاری کے ساتھ کورونا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے اس روبوٹ کی ایجاد بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان روبوٹس کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، تھیم پارکوں اور دوسری عوامی مقامات پر پہنچایا جا سکتا ہے، جہاں کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنا ممکن ہو سکے گا۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جاپان میں اس وقت روزانہ صرف 50,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو بہت کم ہیں، اور حکومت کو اس بارے میں بہت تنقید کا سامنا ہے۔ جاپان میں 3,37,000 کورونا سے متاثر لوگ ہوئے ہیں، اور یہ مہلک وائرس 4,598 افراد کی جان بھی لے چکا ہے۔ دوستو، یہ روبوٹس کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ مقصد ان سے حاصل ہو سکے گا یا نہیں، وہ تب ہی پتہ چلے گا جب یہ روبوٹس مارکیٹ میں آئیں گے اور اپنا کام سر انجام دیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔